اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کے پاک نام سے اپنے دورہ قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافي الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم اللطيف الخبير العليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البار التواب المنتقم الغفور رؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم فقہنا فی الدین وعلمنا التاویل اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم الہمنا رشدنا وعائذنا من شرور انفسنا آمین یا رب العالمین۔ پارہ نمبر 3 کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ البقرہ کا رکوع نمبر 33 ہے اور پارے کا رکوع نمبر 1 ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 200
53 سے اپنی تلاوت کا آغاز کرتے ہیں۔ الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ان رسولوں میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ تو یہ بہت ہی اہم اصول بیان ہو رہا ہے کہ تفریق بین الرسل کیا ہے۔ اصل میں صرف اس بات کا اقرار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں میں سے کسی نہ کسی کو پہلو کے لحاظ سے فضیلت بخشی ہے۔ اس اعتبار سے ایک رسول دوسرے پر ممتاز ہے۔ چنانچہ جزوی فضیلتیں مختلف رسولوں کی ہو سکتی ہیں، البتہ جو کلی فضیلت ہے، جو سب سے زیادہ افضل ہے، بہترین فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوئی۔ تو ہم مسلمان یہ اقرار کرتے ہیں کہ لا نفرق بین احد، ہم ان میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے۔ فضیلت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے کسی کو زیادہ درجہ عطا کیا ہے، لیکن کلی اعتبار سے کلی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہے۔ پھر یہ فضیلت بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا منہم من کلم اللہ، ان میں سے وہ بھی تھے جن سے اللہ نے کلام فرمایا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فضیلت کا خاص پہلو ہے۔ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ درجات، اور بعض کے درجات کسی اور اعتبار سے بڑھا دیے۔
اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑے کھلے معجزات دیے اور ان کی مدد فرمائی روح القدس کے ساتھ، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے بعد آنے والے آپس میں لان رگڑتے جھگڑتے، یعنی نہ تو یہودیوں کی آپس میں جنگیں ہوتی، نہ ہی یہودیوں اور نصرانیوں کی لڑائیاں ہوتی، اور نہ ہی نصرانیوں کے فرقے ایک دوسرے سے لڑتے۔ لیکن ایسا کیوں ہوا؟ من بعد ما جاءتهم البینات، اس کے بعد کہ جب ان کے پاس واضح تعلیمات آ چکی، لیکن انہوں نے اختلاف کیا، پھر کوئی تو ان میں سے ایمان لایا اور کوئی کفر پر اڑا رہا۔ اور اگر اللہ چاہتا تو وہ آپس میں نہ لڑتے، لیکن اللہ تو کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ یعنی اللہ نے دنیا کو اس حکمت پر بنایا ہے کہ دنیا کی یہ زندگی آزمائش ہے، چنانچہ آزمائش کے لیے انسان کو آزادی دی گئی ہے، تو جو شخص غلط راستے پر جانا چاہتا ہے اسے بھی آزادی حاصل ہے، اور جو کوئی برائی کا راستہ اختیار کرے گا اسے بھی مکمل اختیار حاصل ہے۔ تو اب یہ جو آیت نمبر 254 سے شروع ہو رہی ہے، یہ گویا غزوہ بدر کی ذہنی اور نفسیاتی تیاری شروع ہو رہی ہے۔ غزوات کے لیے جہاں سرفروشی اور جنگ و قتال کی ضرورت ہے، وہاں انفاق مال کی بھی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بڑے زوردار انداز میں انفاق فی المال کی طرف توجہ دلائی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ، اے ایمان والو خرچ کرو اس میں سے جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے، اس سے پہلے کہ وہ دن آ دھمکے جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی، نہ کوئی دوستی کام آئے گی، اور نہ ہی کوئی شفاعت مفید ہوگی، اور جو انکار کرنے والے ہیں وہی ظالم ہیں۔ تو اس آیت میں جو والکافرون، کافر سے مراد اصطلاحی کافر نہیں ہیں بلکہ معنوی اعتبار سے کافر ہیں، یعنی اللہ کے حکم کا انکار کرنے والے۔ تو جو شخص اللہ کے اس حکم انفاق کی تعمیل نہیں کرتا، وہ دیکھ رہا ہے کہ دین مغلوب ہے، اس کو غالب کرنے کے لیے جد و جہد ہو رہی ہے، اس کے کچھ تقاضے ہیں، مالی ضرورتیں ہیں، اور اللہ نے اسے قدرت بھی دی ہے کہ وہ اس میں سے خرچ کر سکتا ہے، لیکن وہ خرچ نہیں کرتا، تو وہ دراصل کافر ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد جو آیت آ رہی ہے وہ ارجوء فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن حکیم کی عظیم ترین صورت ہے، یعنی آیت الکرسی، اور اس کا نام بھی معروف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ توحید کے عظیم خزانوں میں سے یہ آیت ہے، اور ایک اور حدیث کے مطابق اسے تمام آیات قرآن کی سردار کہا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر شے کی ایک چوٹی ہوتی ہے، اور یقیناً قرآن حکیم کی چوٹی سورہ البقرہ ہے، اور اس میں ایک آیت ہے جو آیات قرآن کی سردار ہے، اور یہ آیت الکرسی ہے۔ تو آیت الکرسی اور سورہ اخلاص، ان دونوں کے مضامین خالصتاً توحید کے ہیں۔ سورہ اخلاص میں کچھ تفصیل کے ساتھ یہ ذکر کیا گیا ہے، لیکن آیت الکرسی میں اللہ رب العزت نے تفصیل کے ساتھ اپنی توحید کا تعارف کروایا ہے۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ معبود برحق ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں۔ الحی القیوم، وہ زندہ ہے، سب کا قائم کرنے والا ہے، سب کا قائم رکھنے والا ہے، یعنی وہ از خود اور باخود زندہ ہے، اس کی زندگی مستعار نہیں ہے، اس کی زندگی ہماری زندگی کے مانند نہیں ہے، اس کی زندگی میں کوئی ذوق، کوئی کمزوری اور کوئی احتیاج نہیں ہے، وہ خود اپنی جگہ زندہ و جاوید ہستی ہے، اور باقی ہر شے کا وجود اس کے حکم سے قائم ہے، کیونکہ وہ القیوم ہے۔ اسی طرح وہ از خود الحی ہے، اور پوری کائنات کے لیے وہ القیوم ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اور نہ ہی اس پر اونگ غالب ہوتی ہے اور نہ ہی نیند۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے، ہر شے کی ملکیت تامہ اور ملکیت حقیقی صرف اسی کی ہے۔ کون ہے جو شفاعت کر سکے اس کے پاس کسی کی مگر اس کی اجازت کے بغیر؟ تو یہاں بھی ایک بہت جلالی انداز اختیار کیا گیا ہے کہ من ذا الذی یشفع عندہ، یعنی کس کی یہ حیثیت ہے، کس کا یہ مقام ہے، کس کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنی اس حیثیت کی بنیاد پر اللہ کے حضور کسی کی شفاعت کر سکے، الا باذنہ، ہاں جس کے لیے اللہ تعالیٰ خود اجازت فرما دے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، یعنی ہر انسان کا جو اس نے آگے بھیجا اس کو بھی جانتا ہے، جو وہ ماضی میں کر چکا اللہ تعالیٰ اس سے بھی باخبر ہے۔ عام طور پر دنیا میں جب ہم کسی کی سفارش کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اس کی فیور میں کہ ہم اسے جانتے ہیں، یہ بندہ ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے، اس کی کوئی خواص بیان کرتے ہیں، لیکن وہ بات اکثر حقیقت پر مبنی نہیں ہوتی۔
لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کیسی ہے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ تعالیٰ اس بندے کا ظاہر اور باطن بھی جانتا ہے، ماضی اور مستقبل بھی جانتا ہے۔ تو سارے کے سارے حقائق صرف اللہ ہی کے سامنے ہیں۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور وہ احاطہ نہیں کر سکتے اللہ کے علم میں سے کسی شے کا بھی سوائے اس کے کہ جو اللہ چاہے۔ یعنی حقیقی علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے، باقی ہر ایک کے پاس جو علم ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، عطائی علم ہے۔ بڑے سے بڑے ولی، بڑے سے بڑے رسول اور بڑے سے بڑے فرشتے کا بھی علم محدود ہے، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا علم دیا، جو ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں۔ فرشتوں کا کیا قول تھا؟ لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے۔ وسیع کرسی السماوات والارض، اس کی کرسی تمام جہانوں، آسمانوں اور زمین کو محیط ہے۔ یہاں کرسی کے دو مفہوم ہیں، ایک تو یہ کہ اس کا اقتدار، اس کی قدرت اور اس کا اختیار پوری کائنات کے اوپر حاوی ہے، اور دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اقتدار کی علامت کے طور پر واقعتاً کوئی مجسم شے کرسی کی صورت میں موجود ہو۔ اللہ تعالیٰ کے عرش اور کرسی کے بارے میں یہ دونوں چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا مکمل اقتدار اور مکمل غلبہ ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی مجسم حقیقت موجود ہو جو ہمارے ذہن اور تخیل سے ماوراء ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے استعارہ مراد ہو کہ اس کا اختیار، اللہ رب العزت کا اختیار اور اقتدار آسمانوں اور زمین پر چھایا ہوا ہے۔ وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا، اور اس پر گراں نہیں گزرتی ان دونوں کی حفاظت، یعنی آسمانوں اور زمین کی حفاظت اور ان کا تھامنا اللہ پر ذرا بھی گراں نہیں گزرتا، اور اس پر کوئی تکان طاری نہیں ہوتی۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ بلند و بالا اور بڑی عظمت والا ہے۔ تو یہ آیت الکرسی ہے جو تمام قرآن کی سردار اور قرآنی آیات کی سردار اور توحید الہی کا ایک بہت بڑا خزانہ ہے۔ تو اس کے بعد بھی جو آیات آ رہی ہیں وہ حکمت اور فلسفہ دین کے اعتبار سے بڑی عظیم آیات ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، یعنی اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کیا جائے، یعنی اسلام میں کسی فرد کو جبراً مسلمان کرنا حرام ہے۔ لیکن اس آیت کا مطلب یہ نکال لینا کہ نظام باطل کو ختم کرنے کے لیے بھی کوئی طاقت استعمال نہیں ہوگی، یہ پڑھنے درجے کی حماقت ہے، کیونکہ نظام باطل ظلم پر مبنی ہوتا ہے اور یہ لوگوں کا استحصال کرتا ہے، اللہ اور بندوں کے درمیان حجاب اور آڑ بن جاتا ہے۔ لہذا نظام باطل کی طاقت کے ساتھ ختم کرنا مسلمان کا فرض ہے۔ اگر وہ طاقت موجود نہیں ہے تو اس کو حاصل کرنے کی کوشش کی جائے، اور اگر کسی مسلمان کا دل نظام باطل کو ختم کرنے کی آرزو اور ارادے سے خالی ہے تو اس کے دل میں ایمان نہیں ہے۔ تو طاقت اور جبر نظام باطل کو ختم کرنے پر صرف کی جائے، کسی فرد کو مجبوراً مسلمان نہیں بنایا جائے گا، یہ ہے اصل میں اس آیت کا مفہوم۔ قد تبین الرشد من الغی، ہدایت گمراہی سے واضح ہو چکی، یعنی جتنی بھی کجیاں تھیں، غلط راستے تھے، شیطانی پگڈنڈیاں تھیں، اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کو ان کو بالکل الگ کر دیا اور واضح کر دیا کہ صراط مستقیم کون سا ہے۔ تو جو کوئی بھی طاغوت کا انکار کر دے اور پھر اللہ پر ایمان لے آئے۔ طاغوت کیا ہے؟ کسی بھی غیر اللہ کی حاکمیت کے تحت بننے والے سارے ادارے طاغوت ہیں، خواہ وہ کتنے ہی خوشنما کیوں نہ ہو۔ جو بھی کوئی اللہ کی حدود کی بندگی سے تجاوز کرتا ہے وہ طاغوت ہے۔ لیکن یہاں ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جو طاغوت کا انکار کرنے والے ہیں اور پھر اللہ پر ایمان لانے والے ہیں، یعنی طاغوت سے دوستی اور اللہ پر ایمان دونوں چیزیں یکجا نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے دشمنوں کے ساتھ یاری اور اللہ کے ساتھ وفاداری کا دعویٰ دراصل یہ منافقت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ جو طاغوت کا انکار کر دے، پہلا انکار جیسے کہ ہم نے کلمہ جب پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، پہلے نفی ہے، طاغوت کا انکار کیا جائے اور پھر اللہ پہ ایمان لیا جائے، جس کا یہ عمل ہے فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو اس نے پھر بہت مضبوط حلقہ تھام لیا۔ یعنی جس شخص نے یہ کام کر لیا کہ طاغوت کی نفی کر دی اور اللہ پر ایمان لے آیا، اس نے ایک مضبوط کنڈا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں، یہ بہت مضبوط سہارا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے میں یہ الفاظ نقل کیے گئے ہیں، یعنی تمام کنڈوں میں سب سے مضبوط کنڈا تقویٰ کا کنڈا ہے، لہٰذا اس کو مضبوطی سے تھام لو۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے اہل ایمان کا۔
یعنی ایمان در حقیقت اللہ اور بندے کے درمیان ایک دوستی کا رشتہ قائم کر دیتا ہے۔ تو جب اللہ ولی بن گیا تو وہ کیا کرتا ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ انہیں نکالتا رہتا ہے تاریکیوں سے نور کی طرف۔ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، اور ان کے برعکس جنہوں نے کفر کیا ان کے اولیاء پشت پناہ ساتھی یا مددگار طاغوت ہیں، وہ ان کو روشنی سے نکال کر تاریکیوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہی لوگ آگ والے ہیں اور یہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے حجت بازی کی تھی ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کے بارے میں، اس وجہ سے کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی تھی۔ تو یہ باب العراق کا بادشاہ نمرود تھا۔ تو نمرود دراصل ایک لقب کا نام ہے، کسی کردار کا نام نہیں ہے، جیسے فرعون فراعنہ یا مصر کے بادشاہوں کا لقب ہوتا ہے۔ تو فرعون اور نمرود نے خدائی کا دعویٰ دراصل حقیقی سیاسی بادشاہت اور اقتدار کے دعوے کی بنیاد پر کیا تھا، یعنی ہم جس چیز کو غلط قرار دے دیں، جس چیز کو صحیح قرار دے دیں، یہی اصل میں خدائی اختیار ہے جو انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا۔ تحلیل اور تحریم اللہ تعالیٰ کا حق ہے، یعنی کسی چیز کو حلال قرار دینا یا کسی چیز کو حرام قرار دینا یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار صرف ہے اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور جس شخص نے بھی قانون سازی کا یہ اختیار اللہ کے علاوہ اپنے ہاتھ میں سمجھا، یعنی کسی شے کو حلال قرار دیا یا کسی کو حرام کہہ دیا، وہی طاغوت ہے، وہی شیطان ہے، وہی نمرود ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیں نمرود اور فرعون نے یہ تو نہیں کہا تھا نا کہ زمین و آسمان میں نے بنائے ہیں، کیا کہا تھا؟ اختیار اقتدار میرے پاس ہے۔ تو یہاں اسی بحث کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے ابراہیم علیہ السلام سے بحث کی، جس کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر بادشاہی دی تھی۔ اس قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت، جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، تو اس نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور میں بھی مارتا ہوں۔ کیسے کہا؟ کہ نمرود نے جیل سے سزائے موت کے 2 قیدیوں کو بلوایا، ان میں سے ایک کی گردن اڑا دی اور دوسرے کی سزا کو معاف کر دیا، اور پھر بھرے دربار میں کیا کہا کہ دیکھو یہ تو کام میں بھی کر سکتا ہوں کہ جسے چاہے زندہ رکھوں اور جسے چاہے موت دے دوں۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ بحث پر اترا ہوا ہے تو ایسا جواب دینا چاہیے جو اس کو چپ کرا دے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب، ابراہیم نے کہا کہ اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو ایسا کر اسے مغرب سے نکال کر دکھا۔ فبہت الذی کفر، تو جس نے کفر کیا تھا یا جو کافر تھا وہ مبہوت ہو کر رہ گیا، کیونکہ اس کے پاس اب کوئی جواب نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یا پھر جیسے کہ وہ شخص، اس کا واقعہ یاد کرو کہ جس کا گزر ہوا ایک بستی پر اور وہ اوندھی پڑی ہوئی تھی اپنے چھتوں پر۔ ابھی نہیں کی؟ اچھا دوسرا رکو، چل آپ کر لیتے ہیں ہم اس کو۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، یا پھر جیسے کہ وہ شخص، اس شخص کا واقعہ یاد کریں جس کا گزر ہوا ایک بستی پر اور وہ اوندھی پڑی ہوئی تھی اپنی چھتوں پر۔ تو تفاسیر میں اگرچہ اس واقعے کی مختلف تعبیرات ملتی ہیں، لیکن دراصل یہ واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہے، جن کا گزر یروشلم شہر پر ہوا تھا جو تباہ و برباد ہو چکا تھا۔ تو ان کے ذہن میں یوں ہی خیال آیا کہ اب تو کوئی نفس باقی نہیں ہے اور گھر اس قدر تباہ ہو چکے ہیں کہ کوئی 2 اینٹیں بھی سلامت نہیں ہیں۔ تو ان کے دل میں یہ خیال گزرا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قال ان یحیی ہذہ اللہ بعد موتها، کہ اللہ اس بستی کو اس کے اس طرح مردہ اور برباد ہو جانے کے بعد کس طرح زندہ کرے گا۔ تو ان کا یہ سوال اظہار حیرت کی نوعیت کا تھا کہ اس طرح اجڑی ہوئی بستی میں دوبارہ کیسے احیا ہو سکتا ہے، یا دوبارہ لوگ کیسے زندہ ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک معجزہ دکھایا، فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَاتٍ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ، تو اللہ نے اس پر ایک موت وارد کر دی 100 برس کے لیے، پھر اس کو اٹھایا اور پوچھا کہ کتنا عرصہ تم یہاں رہے ہو؟ تو کہنے لگے کہ 1 دن یا دن کا کچھ حصہ، یعنی ان کو ایسا محسوس ہوا جیسے تھوڑی دیر کے لیے سویا تھا، شاید دن یا دن کا کچھ حصہ میں سویا رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا بلکہ تم پورے 100 سال اس حال میں پڑے رہے ہو۔ تو ذرا تم اپنے کھانے اور اپنے مشروب کو جو سفر میں تمہارے ساتھ تھا دیکھو، ان کے اندر کوئی بدبو یا سڑان پیدا نہیں ہوئی، کوئی شے گلی سڑی نہیں ہے۔ اور دوسری طرف اپنے گدھے کو دیکھو کہ ہم اسے کس طرح زندہ کرتے ہیں، یعنی کہ حضرت عزیر علیہ السلام کا جو گدھا تھا اس کی ہڈیاں بالکل بوسیدہ ہو چکی تھی، گوشت ختم ہو چکا تھا۔ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، تاکہ ہم آپ کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں۔
وانظر العظام کیف ننشزها، اور آپ ان ہڈیوں کو دیکھو کس طرح ہم انہیں اٹھاتے ہیں، پھر آپ کی نگاہوں کے سامنے ان کو گوشت پہناتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عزیر علیہ السلام کے دیکھتے ہی دیکھتے ان کے گدھے کی ہڈیاں جمع ہو کر اس کا ڈھانچہ کھڑا ہو گیا اور اس پر گوشت بھی چڑھ گیا۔ بس جب ان کے سامنے یہ بات واضح ہو گئی، یعنی حضرت عزیر علیہ السلام نے بچشمِ سر ایک مردہ جسم کے زندہ ہونے کا مشاہدہ کر لیا، تو وہ پکار اٹھے کہ میں نے پوری طرح جان لیا اور مجھے یہ کامل یقین حاصل ہو گیا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ، اور یاد کرو جب ابراہیم نے بھی کہا تھا پروردگار سے کہ ذرا مجھے مشاہدہ کرا دیں کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ اللہ نے فرمایا کیا تم اس بات پر ایمان نہیں رکھتے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال بلا، ہاں کیوں نہیں، یعنی میں ایمان تو رکھتا ہوں، ولیکن لیطمئن قلبی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرا دل پوری طرح مطمئن ہو جائے۔ تو یہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کا معاملہ ہے کہ انہیں عین الیقین سے حق الیقین کے درجے کا ایمان عطا کیا جاتا ہے۔ انہیں چونکہ ایمان اور یقین کی ایسی بھٹی بنانا ہوتا ہے کہ جس سے ایمان اور یقین دوسروں میں سرایت کر جائے، تو ان کو ایسے مشاہدات کرائے جاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا ایمان بالغیب کے بجائے ایمان بالشہادہ ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شب معراج پر آسمانوں پر لے جایا گیا اور ہر شے کو اپنی آنکھوں سے وہ دیکھ لیں۔ تو ان مشاہدات سے انبیاء کو ان تمام ایمانی حقائق پر کامل یقین ہو جاتا ہے جس کی دعوت پھر وہ لوگوں کو دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، اچھا تو 4 پرندے لے لو اور انہیں اپنے ساتھ کھلا جلا لو، انہیں مانوس کر لو، پھر ان کے ٹکڑے کر کے ہر پہاڑ پر ان کا ایک ایک ٹکڑا رکھ دو، پھر ان کو پکارو تو وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ تو اس کی تفسیر میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چاروں پرندوں کے سر دھڑ ٹانگے اور ان کے پر علیحدہ کیے، پھر ایک پہاڑ پر چاروں کے سر پر، دوسرے پہاڑ پر، ان 4 پہاڑوں کے اوپر ان کے جسم کے حصے رکھ دیے، ان کو مختلف اجزاء میں تقسیم کر دیا، اور پھر جب آپ نے ان پرندوں کو پکارا تو وہ سارے اجزاء جمع ہو کر چارے پرندے اپنی سابقہ حیت کے اوپر آ کر زندہ ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ تو اس سے ان کا جو ایمان بالغیب تھا وہ ایمان بالشہادہ ہو گیا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور اس بات کو یقین کے ساتھ جان لو کہ اللہ تعالیٰ زبردست کمال حکمت والا ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن
يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون مثال ان کے جو اپنے مال اللہ کی راہ میں اللہ کے دین کے لیے خرچ کرتے ہیں ایسے ہے جیسے ایک دانہ کہ اس سے 7 بالیاں یا خوشے پیدا ہوں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، یعنی اس اضافے کی مثال ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کیے ہوئے مال کا اجر و ثواب ہے کہ جو کوئی بھی اللہ کے دین کے لیے اپنا مال خرچ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے مال میں بے پناہ اضافہ کرے گا، اور اللہ جس کو چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے، یعنی یہ 700 گنا اضافہ تو تمثیلاً بتایا گیا ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو اس سے زیادہ بھی کر سکتا ہے کیونکہ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور جو لوگ اپنے مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، پھر جو کچھ وہ خرچ کرتے ہیں اس کے بعد نہ تو احسان جتاتے ہیں اور نہ ہی تکلیف پہنچاتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے، اور نہ تو ان کے لیے کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ کسی رنج و غم سے دوچار ہوں گے۔ بھلی بات کہنا اور درگزر کرنا بہتر ہے اس خیرات سے جس کے بعد اذیت پہنچائی جائے، یعنی کہ انسان کوئی اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، کسی کی مدد کر رہا ہے اور اس کے بعد وہ اس کو جتا دے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اس خیرات سے بہتر ہے تو نہ دی جائے وہ خیرات جس کے بعد انسان کو تکلیف پہنچائی جائے۔ تو اگر کسی ضرورت مند کو کچھ دے دیا لیکن اس کے بعد اسے 2-4 جملے بھی سنا دیے، اس کی دل آزاری کر دی، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ واللہ غنی حلیم، اللہ تعالیٰ غنی ہے اور حلیم ہے، وہ بے نیاز بھی ہے، وہ بردبار بھی ہے،
تو تم اگر کسی کو کچھ دے رہے ہو تو دراصل اللہ کو دے رہے ہو۔ اس زمن میں ایک حدیث قدسی ہے، اس کو سمجھ لیتے ہیں تاکہ پھر ہمیں اگلی آیات بھی سمجھ میں آ جائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ عز و جل فرمائیں گے، اے آدم کے بیٹے، میں بیمار ہوا، تو نے میری تیمارداری نہیں کی۔ وہ کہے گا، اے پروردگار، میں تیری تیمارداری کیسے کرتا جبکہ تو رب العالمین ہے۔ اللہ فرمائے گا، کیا تو نہیں جانتا کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہوا اور تو نے اس کی تیمارداری نہیں کی؟ کیا تو نہیں جانتا کہ اگر تو اس کی تیمارداری کرتا تو مجھے اس کے پاس موجود پاتا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم کے بیٹے، میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ وہ کہے گا، اے میرے رب، میں تجھے کھانا کیسے کھلاتا جبکہ تو رب العالمین ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تو نہیں جانتا کہ تجھ سے میرے فلاں بندے نے کھانا مانگا تھا تو نے اس کو کھانا نہیں کھلایا؟ کیا تو یہ بات نہیں جانتا کہ اگر تو اسے کھانا کھلاتا تو مجھے اس کے پاس موجود پاتا؟ اے آدم کے بیٹے، میں نے تجھ سے پانی مانگا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ وہ کہے گا، پروردگار، میں تجھے پانی کیسے پلا سکتا تھا جبکہ تو رب العالمین ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تجھ سے میرا فلاں بندے نے پانی مانگا تھا تو نے اس کو پانی نہیں پلایا۔ کیا ایسا نہیں کہ اگر تو اس کو پانی پلا دیتا تو اپنے اس عمل پر مجھے اپنے پاس موجود پاتا؟ تو سیکھنے والی کیا بات ہے کہ جو کچھ بھی ہم کسی ضرورت مند کو دیتے ہیں، چاہے وہ کھلانا ہے، پلانا ہے، لباس ہے یا مال کی صورت میں ہے، در حقیقت وہ ہم اللہ کو دے رہے ہوتے ہیں، جو غنی ہے، جس نے سب کچھ عطا کیا ہے، اور تمہارے اس طرز عمل کے باوجود بھی وہ تم سے درگزر کر رہا ہے، کیونکہ وہ حلیم ہے، وہ بردبار ہے۔ تو اگر تم اپنے دل سے اتری ہوئی چیز اللہ کے نام پر دیتے ہو، کوئی بیکار یا ردی چیز اللہ کے نام پر دیتے ہو، تو اگر اللہ تعالیٰ کی غیرت اسی وقت جوش میں آ جائے تو وہ تمہیں ہر نعمت سے محروم کر دے، کیونکہ آپ دیکھیں کثرت سے ہم انہی چیزوں کو دیتے ہیں جو ہمارے استعمال کے قابل نہیں رہتی، لیکن وہ حلیم ہے، وہ بردبار ہے۔ تو آگے جتنے بھی معاملات خرچ کرنے کے آئیں گے اس میں اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ یہی کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے، کیونکہ تم اس کو دے رہے ہو جس کو تمہارے مال کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جو ہمارے پاس مال ہے وہ بھی اسی کا دیا ہوا ہے اور اسی کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے اہل ایمان، اپنے صدقات کو باطل نہ کر لو احسان جتا کر اور کوئی اذیت بخش بات کہہ کر، اس شخص کی طرح جو اپنا مال خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے اور وہ ایمان نہیں رکھتا اللہ اور یوم آخرت پر، یعنی جو صرف ریاکاری کر رہا ہے، حقیقت میں وہ اللہ پر یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، کیونکہ ریاکاری اور ایمان دونوں ایک دوسرے کے متضاد ہیں۔ جیسے ہم نے پہلے بھی حدیث سیکھی کہ جس نے کسی دکھاوے کے لیے نماز پڑھی تو اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے بھی شرک کیا۔ اسی طرح نیکی کا کوئی بھی کام اگر ریاکاری کی نیت سے کیا تو اس کا کوئی اجر نہیں ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اس کی مثال دے کر فرمایا، اس کی مثال اس چٹان کی سی ہے جس پہ کچھ مٹی جم گئی، پھر اس پر زوردار بارش پڑے تو وہ اس کو بالکل صاف پتھر چھوڑ دے۔ یعنی ایک چٹان ہے، اس کے اوپر تھوڑی سی مٹی آ گئی، اگر وہاں پہ کوئی بیج ڈال بھی دیا تو ہو سکتا ہے اس مٹی کی تہہ میں کچھ گھاس پھوس نکل آئے، لیکن جب تیز بارش ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، جب وہ چٹان دھلتی ہے تو اگر کوئی بیج لگا بھی ہوگا، کوئی پودا نکلا بھی ہوگا تو وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کہا کہ ریاکاری، ایک ذرا سا بیج بھی اگر ریاکاری کا آ گیا تو سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، ان کی کمائی میں سے کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں آئے گا، یعنی وہ جو بھی صدقہ خیرات کر رہے ہیں اس کی نیکی ان کو نہیں ملے گی، اور اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کو راہیاب نہیں کرتا، ہدایت نہیں دیتا۔ اور اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اپنا مال اللہ کی رضا جوئی کے لیے، اپنے دلوں کو جمائے رکھنے کے لیے، ان کی مثال اس باغ کی مانند ہے جو بلندی پر واقع ہے۔ اب اگر اس باغ کے اوپر زوردار بارش برسے تو 2 گنا پھل لا دے، اور اگر زوردار بارش نہ بھی برسے تو ہلکی سی پھوہار ہی اس کے لیے کافی ہو جائے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔ یعنی جو بھی مال تم خرچ کر رہے ہو واقعتاً خلوص دل اور اخلاص نیت کے ساتھ اللہ کے لیے کر رہے ہو تو اس کا اجر ایک پھلدار باغ کی طرح ہے جو سطح مرتفع پر واقع ہے، اس کے نیچے نہر بہہ رہی ہے جو خود بخود سیراب ہو رہا ہے اور 2 گنا پھل دے رہا ہے۔ تو اگر اس پہ بارش ہو جائے تو وہ 2 گنا پھل دے، اگر بارش نہیں بھی ہو تب بھی وہ ایک پھلدار باغ ہے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے گرہوانوں میں جھانکتے رہو کہ تمہارا جو بھی کوئی عمل ہے وہ کس مقصد سے، کس نیت سے ہو رہا ہے۔
أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اس کے پاس کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو جس کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں؟ تو اہل عرب کے لیے نزدیک ایک آئیڈیل باغ کا نقشہ تھا، جس کا اللہ تعالیٰ نے یہاں مثال بیان کی ہے کہ اس کے پاس باغ ہیں اور اس کے لیے اس باغ میں ہر طرح کے پھل بھی ہیں۔ اب یہ باغ کس عمر میں ہے کہ جب اس پر بڑھاپا طاری ہو جائے اور اس کی اولاد بھی ابھی کمزور ہے، اور عیناً اسی وقت اس باغ پر ایک ایسا بگولا پھر جائے جس میں آگ ہو اور وہ باغ جھلس کر رہ جائے۔ یعنی انسان ساری عمر یہ سمجھتا رہے کہ میں نے تو نیکیوں کے انبار لگائے ہیں، خیراتی ادارے قائم کیے ہیں، کہیں فاؤنڈیشن بنائی ہے، کہیں کوئی مدرسہ بنایا ہے، کوئی یتیم خانہ بنایا ہے، لیکن جب اس کا نامہ اعمال پیش ہو تو اسے معلوم ہوگا کہ اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی نیت میں کھوٹ تھا، اخلاص نہیں تھا، ریاکاری تھی، لوگوں کو دکھانا مقصود تھا۔ تو اب اس کا حال وہی ہوگا جو اس آیت میں بیان کیا گیا کہ ایک بوڑھا آدمی ہے جس کے اندر خود ذاتی طور پر بھی توانائی نہیں ہے، بچے اس کے کمزور ہیں، ناتواں ہیں، جو اس کا ساتھ دے سکے کوئی اس قابل نہیں ہے۔ اب وہ اور اس کی اولاد اس قابل نہیں ہے کہ باغ کو دوبارہ لگا سکیں، اور اس شخص کی مہلت عمر بھی ختم ہو چکی، تو سوائے ہاتھ ملنے کے اور کچھ نہیں باقی بچا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں مثالیں دے کر انسان کے شعور کو اجاگر کیا ہے کہ ذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات تمہارے لیے واضح کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کر سکو۔ يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم
اے ایمان والو، اپنے کمائے ہوئے پاکیزہ مال میں سے خرچ کرو، اور اس میں سے خرچ کرو جو کچھ ہم نے نکالا ہے تمہارے لیے زمین سے، یعنی زمین کی پیداوار پر عشر ادا کرو، اور اس میں سے ردی مال کا ارادہ نہ کرو کہ اسے خرچ کر دو۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ارادہ کرو تو ردی اور ناکارہ مال چھاڑنے کی کوشش کرنے لگو، اور تم ہرگز نہیں ہوگے اس کو لینے والے اگر وہ شے تم کو دے دی جائے، الا یہ کہ تم چشم پوشی کر جاؤ۔ تو ایک تصور کر لو ایک لمحے کے لیے کہ ہو سکتا ہے تم محتاج ہو جاؤ، تمہیں بھی ضرورت پڑ جائے، اور پھر اگر کوئی تمہیں ایسی چیز دے گا تو تم اسے قبول نہیں کرو گے، الا یہ کہ تم چشم پوشی کرنے پر مجبور ہو جاؤ۔ یعنی احتیاط اس درجے کی ہو کہ نفیس یا خبیث شے جو بھی مل جائے انسان چپ کر کے اس کو رکھ لے، ورنہ آدمی اپنی فطرت کے مطابق کوئی بھی خراب یا ردی چیز قبول نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جب اللہ کی راہ میں دینے لگو تو ردی مال کو خرچ کرنے کا ارادہ نہ کرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے اور حمید ہے۔ تو یہاں غنی کا لفظ دوبارہ آیا، تو یہ نہ سمجھو کہ کسی محتاج یا ضرورت مند کو دے رہے ہو، بلکہ یہ سمجھو کہ اللہ کو دے رہے ہو جو غنی ہے، اپنی ذات میں خود محمود ہے، حمید ہے۔ الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعیدکم مغفرۃ ومنہ فضلا، شیطان تمہیں فقر کا اندیشہ دلاتا ہے اور بے حیائی کے کاموں کی ترغیب دیتا ہے، اور اللہ وعدہ کر رہا ہے تم سے اپنی طرف سے اپنی مغفرت کا اور فضل کا۔ یعنی شیطان تمہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے روکتا ہے کہ تمہارا مال خرچ ہو جائے گا، اور اگر تم واقعی یہ خوف رکھتے ہو کہ ایسا نہ ہو کہ میں خرچ کر دوں تو تم پر فقر آ جائے اور تم اپنا مال سنبھال کر سیدھ کر رکھتے ہو، تو اس کا مطلب ہے تم شیطان کی چال میں پھنس چکے ہو۔ عقل مند کون ہے؟ جو اللہ کے وعدوں پر یقین رکھتا ہے، اس کی مغفرت اور فضل کا وعدہ یقینی سمجھتے ہوئے اپنی بچت کو، اپنے بچے ہوئے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بہت وسعت والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، یعنی اس کے خزانوں کی کوئی حد نہیں ہے، وہ بہت وسعت دینے والا ہے۔ یؤتی الحکمت من یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے۔ اور حکمت کیا ہے؟ ایک چیز کا ظاہر ہوتا ہے اور ایک باطن ہوتا ہے، تو جب کسی کے اوپر حقیقت عیاں ہو جائے تو وہ حکیم ہو جاتا ہے۔ حکمت دراصل انسان کے اندر عقل اور شعور کی پختگی کا نام ہے، اور استحکام بھی اسی حکمت سے ہی حاصل نکلا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ عقل و فہم اور شعور کی پختگی اور حقائق تک پہنچ جانے کی صلاحیت جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور جسے حکمت دے دی گئی اسے تو خیر کثیر عطا ہو گئی، یعنی اس سے بڑا خزانہ تو اور کوئی ہے ہی نہیں، اور اس سے نصیحت حاصل کر سکتے ہیں مگر صرف وہی جو ہوش مند ہیں۔ اور جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو، صدقہ یا خیرات دیتے ہو، یا جو بھی تم اللہ کے نام پر منت مانتے ہو، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس سب کو جانتا ہے، اور یاد رکھو کہ ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اور اگر تم صدقات کو اعلانیہ دو تو یہ بھی اچھا ہے، اور اگر تم انہیں چھپاؤ اور چپکے سے ضرورت مندوں کو دے دو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ تو جو اعلانیہ دینے ہیں وہ خاص طور پر زکوٰۃ کا معاملہ ہے کہ وہ اعلانیہ ہی دیا جائے تاکہ اور لوگوں کو بھی اس کی ترغیب حاصل ہو، اور جو چھپ کر دینے والے صدقات ہیں وہ صدقات نافلہ ہیں، جو کسی کو چھپا کر دیے جائیں اس بات پر کہ اللہ کا تقوی حاصل ہو۔ تو نفل عبادت کا اظہار جو ہے وہ بہت بڑا فتنہ ہے، لہٰذا فرمایا کہ تم اپنے صدقات چھپا کر ضرورت مندوں کو دو تو تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ تم سے تمہاری برائیوں کو دور کر دے گا، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے ذمہ نہیں ہے کہ آپ ان کو ہدایت دے دیں، یعنی کسی کو ہدایت دینا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ کی ذمہ داری صرف دعوت و تبلیغ کی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ اور جو بھی مال تم خرچ کرو گے وہ تمہارے اپنے لیے ہی بہتر ہے، یعنی اس کا اجر و ثواب بڑھا چڑھا کر تمہیں ہی دیا جائے گا، اور جو تم نہیں خرچ کرو گے مگر اللہ کی صرف رضا جوئی کے لیے، اور جو بھی مال تم خرچ کرو گے وہ پورا پورا تمہیں لوٹا دیا جائے گا اور تم پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ مال ان ضرورت مندوں کے لیے ہے جو گھر کر رہ گئے ہیں اللہ کی راہ میں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اصحاب صفہ تھے، جو مسجد نبوی میں آ کر بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنا وقت تلاش معاش میں صرف نہیں کر رہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم سیکھ رہے ہیں، اور جہاں سے بھی معلمین کا اور مبلغین کی ضرورت کے بلاوا آتا ہے وہاں ان کو بھیجا جاتا ہے۔ تو اگر وہ معاش کی جدوجہد میں لگ جائیں گے تو علم حاصل نہیں کر سکیں گے۔
تو یہ کون لوگ ہیں جو اللہ کے دین کی خاطر دنیا کو چھوڑ کر بیٹھے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ اپنے کسب معاش کے لیے زمین میں دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے، یعنی زمین میں گھوم پھر کر تجارت کرنے کا ان کے پاس وقت نہیں ہے۔ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، ناواقف آدمی کو خوشحال خیال کرتا ہے ان کی خودداری کے سبب۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کسی کے آگے دست دراز نہیں کرتے، وہ لپٹ لپٹ کر نہیں مانگتے۔ تو جو عام جو ان سے واقف نہیں ہوتا وہ کیا سمجھتا ہے کہ یہ مستحق نہیں ہے، بلکہ یہ غنی ہے اور یہ خوشحال ہے، کیونکہ انہوں نے تو کبھی مانگا ہی نہیں۔ تعرفهم بسیماہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم انہیں ان کے چہروں سے پہچان لو گے۔ تو ظاہر بات ہے کہ فکر و احتیاج کا اثر چہرے پر آ ہی جاتا ہے۔ کسی کو صحیح غذا نہیں مل رہی، یا جس نے اپنا تن من دھن علم حاصل کرنے میں لگا دیا، اس کو اپنے کھانے پینے پہننے اوڑھنے کا کوئی ہوش ہی نہیں رہا، تو ظاہری طور پہ اگر تم غور و فکر کی حکمت کی نظر سے دیکھو گے تو تم انہیں پہچان لو گے۔ لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے ہیں۔ وما تنفقوا من خیر فإن اللہ به علیم، اور جو کچھ بھی تم مال خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے۔ یعنی یہ نہ سمجھنا کہ اللہ کا انفاق، تم لوگوں کا انفاق اللہ کے علم میں نہیں ہے، تم چاہے اعلانیہ صدقہ کرتے ہو یا چھپ کے کرتے ہو، اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے، اس کے علم میں ہے، اور وہ اس کا بھرپور بدلہ دے گا۔ الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون اب اس سورہ مبارکہ کا جو رکوع ہم پڑھ رہے ہیں یہ آج کے حالات میں اہم ترین رکوع ہے۔ یہ رکوع ثبوت کی حرمت، شناعت اور قرآن حکیم کا انتہائی اہم مقام ہے۔ تو اس دور میں اللہ تعالیٰ کی خلافت بغاوت، اللہ کے خلاف بغاوت کی سب سے بڑی صورت تو غیر اللہ کی حاکمیت کا تصور ہے، جو ہمارے پورے ملک پہ، ہماری زندگیوں میں، ہمارے گھروں پہ حاکم ہے، کہ ہم یہود و نصارہ کی ہی حاکمیت قبول کر کے بیٹھے ہیں، اور یہ سب سے بڑا شرک ہے۔
اور اس کے بعد اس وقت کے گناہوں اور بدعمالیوں میں سب سے بڑا فتنہ اور فساد سود کی بنیاد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ پہلے اس مال کا ذکر کیا جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد پھر سود کی حرمت سود کے بارے میں آیات نازل فرمائی ہیں۔ آیت نمبر 274 ہے، اللہ رب العزت کا فرمان ہے، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جو لوگ اپنا مال خرچ کرتے رہتے ہیں رات کو بھی اور دن میں بھی، خفیہ اور اعلانیہ، یعنی صدقات واجبہ اعلانیہ اور صدقات نافلہ خفیہ طور پر ادا کرتے ہیں، ان کے لیے ان کا اجر محفوظ ہے ان کے رب کے پاس، نہ تو ان پر کوئی خوف طاری ہوگا اور نہ ہی وہ کسی حزن سے دوچار ہوں گے۔ اب اس کے برعکس ان لوگوں کا معاملہ ہے جو سود کھاتے ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں ہم نے پیچھے پڑھا ہے وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ کہ وہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، تو اللہ نے جواب فرمایا قُلِ الْعَفْوَ، جو ضرورت سے زیادہ ہے۔ تو چنانچہ اصل راستہ تو یہ ہے کہ اپنی بچت کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دو یا محتاجوں کو دے دو یا اللہ کے دین کی نشر و اشاعت اور سربلندی میں لگا دو، لیکن سود خورانہ ذہنیت یہ ہے کہ اس بچت کو بھی مزید کمائی کا ذریعہ بنایا جائے۔ تو لہٰذا اصل میں جو سود خوری ہے وہ دراصل انفاق فی سبیل اللہ کی ضد ہے، اور وہ کیوں ہے کہ محنت تو کوئی اور کر رہا ہے، لیکن چونکہ آپ نے اپنا سرمایہ دیا ہوا ہے، کسی کو قرض دیا ہوا ہے، تو اس سرمایہ کی آپ وصولی کر رہے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو منع فرمایا ہے۔ تو یہاں پر آپ بینکنگ میں بھی دیکھ لیں، جو بینک سسٹم ہے سارے کا سارا سود پہ ہی ہے۔ اس کے لیے سیونگ اکاؤنٹ اور بہت سی پرکشش منافع بخش اسکیمیں متعارف کرائی کی جاتی ہیں تاکہ یہ ترغیب دی جائے کہ بچت کرو مزید کمانے کے لیے۔ پھر بینک والے کیا کرتے ہیں کہ اس کا زیادہ پرسنٹ سود خود رکھتے ہیں اور کچھ حصہ اپنے کسٹمر کو دے کے اس کو بھی مطمئن کر دیتے ہیں کہ جی آپ کو بھی مل رہا ہے۔ تو زیادہ شرح سود وہ خود رکھتے ہیں اور چھوٹی شرح سود دوسروں کو دے دیتے ہیں، لیکن سب کو لگایا ہوا سود کے اوپر ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ نہیں کھڑے ہوتے مگر اس شخص کی طرح جس کو شیطان نے چھو کر مخبوط الحواس بنا دیا ہو۔ تو عام طور پر یہ سمجھا گیا ہے کہ یہ قیامت کے دن کا نقشہ ہے، قیامت کے دن تو یہ نقشہ ہوگا ہی، مگر دنیا میں بھی سود خوروں کا یہی حال ہے۔ اسٹاک ایکسچینج کے دفاتر میں آپ جا کے دیکھیں تو وہاں لوگوں کی یہی صورتحال ہوتی ہے، لگتا ہے کہ گویا دیوانے ہیں، پاگل ہیں، بھاگ دوڑ کر رہے ہیں اور وہ بالکل نارمل انسان نہیں لگتے ہیں۔ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، وہ اس وجہ سے کہ وہ کہتے ہیں بیع بھی تو سود ہی کی طرح ہے۔ یعنی وہ کیا دلیل دیتے ہیں کہ میں نے 100 روپے کا مال خریدا اور 110 میں بیچ دیا تو 10 بچ گئے، تو یہ ربا ہے، منافع ہے جو جائز ہے۔ لیکن اگر میں نے کسی کو 100 روپے دیے اور بدلے میں واپس 110 لے لیے قرض کے طور پر، تو یہ سود حرام کیسے ہو گیا؟ تو اس چیز کو وہ دلیل بنا کر پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو سود ہے وہ بھی تجارت کی مانند ہے۔ عقلی طور پر اس طرح کی باتیں سود کے حامیوں کی طرف سے کہی جاتی ہیں۔ تو ربا اور سود کا فرق جو ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26 میں بیان ہو چکا۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اس کو حرام قرار دے دیا۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ تعالیٰ نے بیع کو یعنی تجارت کو حلال قرار دیا ہے اور ربا کو حرام ٹھہرایا ہے۔ تو اب تم یہ بات کرو کہ اللہ کو مانتے ہو کہ نہیں، یعنی اللہ نے اور اس کے رسول نے جس چیز کو حرام قرار دے دیا وہ حرام ہی ہے۔ سورہ حشر آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے وہ لے لو، اور جس چیز سے وہ تمہیں روکے تو رک جاؤ۔ تو یہ تو ہو گیا شریعت کا معاملہ کہ جس چیز کو اللہ نے حرام قرار دے دیا وہ حرام ہی ہے، چاہے ہماری عقل کسی بھی طرح سے بحث کر لے۔ اور معاشیات کے اعتبار سے یہ فرق واضح ہے کہ جہاں تک فکس کیپٹل کا تعلق ہے کہ 10 لاکھ روپے کا فرض کرے کسی کا مکان ہے، کوئی شخص اس میں رہ رہا ہے، تو وہ اس سے فائدہ کیسے اٹھائے کہ وہ 10 لاکھ کا مکان کسی نے لیا تو اب وہ اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے، اس میں رہائش کیے ہوئے تو وہ کرایہ دے رہا ہے تو وہ جائز ہے۔ لیکن اگر کسی نے آپ کو 10 لاکھ روپے کیش دیا ہے، نقد دیا ہے، اور وہ انہیں کسی کام میں لگا رہا ہے، تو امکان یہ ہے کہ وہ 10 سے 12 لاکھ کر لے، 12 سے 15 کر لے، یا یہ بھی ہے کہ کوئی نقصان ہو جائے تو وہ پھر اس کا مزید نقصان ہوگا، لیکن اس کے نقصان کو آپ مد نظر نہیں رکھ رہے ہیں، آپ اس کے اوپر پیسے لیے چلے جا رہے ہیں ایکسٹرا قرض کے طور پر، تو وہ پھر فکس جو منافع ہوتا ہے وہ سود میں آ جاتا ہے۔
تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں میں بتا دیا کہ کوئی مناسبت نہیں ہے تجارت میں اور ربا میں، یعنی سود میں۔ اللہ نے تجارت کو حلال ٹھہرایا اور ربا کو حرام ٹھہرایا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے 70 درجے ہیں اور سود کی 70 حرمتیں ہیں، اور ان میں سب سے ادنا حرمت یہ ہے کہ کوئی سود لینے والا ایسا ہے جیسے وہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے، استغفر اللہ۔ اور آگے آیات میں بھی یہ ذکر آئے گا کہ سود لینے والے کی اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے، اور قیامت کے دن فرشتے ان کو ہتھیار پکڑائیں گے اور کہیں گے کہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے سختی کے ساتھ سود کی حرمت نازل کی ہے۔ فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہی فلہ ما سلف، تو جس شخص کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت پہنچ گئی اور وہ باز آ گیا، تو جو کچھ پہلے وہ لے چکا وہ اسی کا ہے، یعنی اب اس سے واپس نہیں لیا جائے گا۔ جتنا سود وہ کھا چکا ہے وہ واپس نہیں کریں گے، لیکن اس کے اوپر اب گناہ بھی نہیں ہے کیونکہ اس نے توبہ کر لی۔ فانتہا، وہ باز آ گیا۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، وہ چاہے تو اسے معاف کر دے، وہ چاہے تو سرزنش کرے۔ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور جس نے اس نصیحت کے آ جانے کے بعد دوبارہ یہ حرکت کی تو یہ لوگ جہنمی ہیں اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ کسی ناشکر اور گنہگار کو پسند نہیں کرتا۔ ہاں، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور نماز قائم کرتے رہے اور زکوٰۃ ادا کرتے رہے، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے، انہیں نہ کوئی خوف لاحق ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سود میں سے جو باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو، یعنی اب یہ فیصلہ کر لو کہ اگر تم نے سود پہ کسی کو قرض دیا تھا تو اب اس کا سود چھوڑ دینا تم اپنے ارادے سے ظاہر کر دو اگر تم واقعی مومن ہو۔ پھر اگر تم نے ایسا نہ کیا تو خبردار ہو جاؤ کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے، یعنی سود خوری سے باز نہ آنے پر یہ الٹیمیٹم دے دیا گیا کہ اب یہ واحد گناہ ہے جس پر اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ پھر اگر تم توبہ کر لو اور پھر اصل اموال تمہارے ہی ہیں، یعنی جو تمہارے راس المال ہیں وہ تمہیں لوٹا دیے جائیں گے، سود چھوڑ دو اور اپنا راس المال واپس لے لو، نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے، یعنی تم سود لے کر ظلم نہ کرو اور تمہارا اصل مال چھوٹ جانے کی وجہ سے تم پر ظلم نہ ہو، اصل مال تمہیں واپس مل جائے گا۔ اور اگر مقروض تنگ دست ہو تو فراخی حاصل ہونے تک اسے مہلت دے دو، اور اگر تم صدقہ ہی کر دو تو تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی کوئی قرض دینے والا اس حیثیت کا ہے کہ وہ معاف کر سکتا ہے تو اللہ نے کیا رغبت دلائی ہے کہ تم معاف کر دو، وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانتے ہو، یا اسے مہلت ہی دے دو۔ واتقوا یوما لا ترجعون فیہ الی اللہ، اور ڈرو اس دن سے جس دن تم لوٹائے جاؤ گے اللہ کی طرف، پھر ہر جان کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا جو کمائی اس نے کی ہوگی، اور ان پر کچھ ظلم نہ ہوگا۔ أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله، فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل، واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا، إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها،
وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. یہ آیت نمبر 282 جو زیر مطالعہ ہے قرآن حکیم کی طویل ترین آیت ہے اور اسے آیت دین یا آیت مدائنہ کا نام دیا گیا ہے۔ اس آیت میں ہدایت کی گئی ہے کہ کوئی قرض کا باہم لین دین ہو یا آپس میں کاروباری معاملہ ہو تو اسے باقاعدہ طور پر لکھ لیا جائے اور اس پر 2 گواہ مقرر کر لیے جائیں۔ ہمارے ہاں عام طور پر اس پرانی ہدایت کو نظر انداز کیا جاتا ہے اور کسی بھائی دوست یا عزیز کو قرض دیتے ہوئے یا کاروباری معاملہ کرتے ہوئے اس بات کا خیال نہیں کیا جاتا، اور بعد میں جب معاملات بگڑ جاتے ہیں تو شکوہ شکایت پیدا ہوتی ہے۔ تو حدیث نبوی کا مفہوم بھی ہے کہ جو کوئی شخص قرض دیتے ہوئے یا کوئی مالی معاملہ کرتے ہوئے لکھواتا نہیں، اور اگر اس کا مال ضائع ہو جاتا ہے تو اسے اس پر کوئی اجر نہیں ملتا۔ ہم نے پچھلی آیت میں کیا پڑھا، جب کوئی کسی کو قرض دیتا ہے وہ اسے معاف کر دیتا ہے یا مہلت دیتا ہے تو اس کو اجر ملتا ہے، لیکن اگر کوئی نہیں لکھواتا ہے اور اس کا مال ضائع ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق اس سے کوئی اجر نہیں ملتا، اور اگر وہ مقروض کے حق میں کوئی بد دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی فریاد نہیں سنتا، کیونکہ اس نے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے۔ تو ہم سیکھتے ہیں اس آیت کو اللہ رب العزت کا کیا فرمان ہے۔ آیت نمبر 282 البقرہ: اے اہل ایمان، جب بھی تم قرض کا کوئی معاملہ کرو ایک وقت معین تک اسے لکھ لیا کرو، اور چاہیے کہ اس کو لکھے کوئی لکھنے والا تمہارے درمیان عدل کے ساتھ، یعنی لکھنے میں کوئی ڈنڈی نہ ماری جائے، اسے چاہیے کہ وہ ٹھیک ٹھیک لکھے، اور جو لکھنا جانتا ہو وہ لکھنے سے انکار نہ کرے جس طرح اللہ نے اس کو سکھایا ہے، بس چاہیے کہ وہ لکھ دے، اور املا وہ شخص کرائے جس پر حق آتا ہے، یعنی جس نے قرض لیا ہے وہ دستاویز لکھوائے کہ میں کیا ذمہ داری لے رہا ہوں، جس کا مال ہے وہ نہ لکھوائے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور وہ اللہ سے ڈرتا رہے، اور لکھواتے ہوئے اس میں سے کسی شے کو کم نہ کیا جائے۔ پھر اگر وہ شخص جس پر حق عائد ہوتا ہے ناسمجھ یا ضعیف ہو، یا اس کے اندر اتنی صلاحیت نہ ہو کہ املا کروا سکے، تو جو اس کا ولی ہو اور وہ انصاف کے ساتھ لکھوا دے، اور اس پر گواہ بنا دیا کرو اپنے مردوں میں سے 2 آدمیوں کو، پھر اگر 2 مرد دستیاب نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں، یہ گواہ تمہارے پسندیدہ لوگوں میں سے ہوں، تاکہ ان میں سے اگر کوئی بھول جائے تو دوسری انہیں یاد کرا دے۔ تو یہاں ایک عقلی سوال پیدا ہوتا ہے، کیا مرد نہیں بھول سکتا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ واقعتاً اللہ تعالیٰ نے عورت کے اندر نسیان کا مادہ زیادہ رکھا ہوا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ملک میں ہی، الا یعلم من خلق وہو اللطیف الخبیر، کہ کیا وہی نہ جانے جس نے پیدا کیا، وہ بڑا باریک بین اور ہر شے کی خبر رکھنے والا ہے۔ یعنی جس نے پیدا کیا ہے وہ خوب جانتا ہے کہ کس میں کون سا مادہ زیادہ ہے۔ عورت کے اندر نسیان کا مادہ زیادہ رکھا گیا، اور وہ کیوں رکھا گیا یہ بھی سمجھ لیے کہ یہ بڑی عقلی اور منطقی بات ہے۔ دراصل عورت کو مرد کے تابع رہنا ہوتا ہے، لہٰذا اس کے احساسات کو کبھی بھی ٹھیس پہنچ سکتی ہے، اس کے جذبات میں کوئی کدورت پیدا ہو سکتی ہے، اسی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بھول جانے کا مادہ ایک سیفٹی والو کے طور پر رکھا ہوا ہے۔ تو اگر وہ نہ بھولے تو کوئی صدمہ اس کے دل سے اتر ہی نہ پائے، غصہ کبھی ختم ہی نہ ہو، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے عورت کے اندر یہ مادہ زیادہ رکھا ہے، ورنہ مرد میں بھی بھول جانے کی عادت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 2 عورتوں کی گواہی اس لیے رکھی کہ ان میں سے اگر کوئی ایک بھول جائے تو دوسری اس کو یاد کروا دے، اور اگر یہ کمزوری نہ بھی ہو، کسی حکم کی علت یا حکمت سمجھ میں نہ بھی آئے، تو اللہ کے حکم کی فرما برداری تو کرنی ہی کرنی ہے۔
وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، اور نہ انکار کریں جب کہ گواہوں کو بلایا جائے، یعنی گواہی کے لیے جب بھی بلایا جائے گواہوں کو تو وہ آنے سے انکار نہ کریں، اور سستی مت کرو اس کے لکھنے میں، معاملہ خواہ چھوٹا ہو یا بڑا، اور اس کی معین مدت تک کے لیے اسے لکھ لو، یہ اللہ کے نزدیک بھی زیادہ مبنی بر انصاف ہے اور گواہی کو زیادہ درست رکھنے والا ہے۔ یعنی معاملہ ضبط تحریر میں ہوگا تو بہت واضح رہے گا، ورنہ اگر یادداشت پہ رکھیں گے تو بعض دفعہ انسان بھول بھی جاتا ہے۔ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا، اور اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ تم شبوں میں نہیں پڑو گے، الا یہ کہ کوئی تجارتی لین دین ہو جو تم دست بدست کر رہے ہو، یعنی ہینڈ ٹو ہینڈ آپ کی شاپنگ ہے تو آپ اسے نقد لیں اور نقد دے دیں، اس میں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا، تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ اسے نہ لکھو۔ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، اور گواہ بنا لیا کرو جب کوئی مستقبل کا سودا کرو۔ ایک ہوتی ہے بیع سلم، بیع سلم یہ ہوتی ہے مستقبل کا سودا، یہ بھی ایک طرح کا قرض ہی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کسی زمیندار سے طے کیا جائے کہ آئندہ فصل کے موقع پر آپ اسے اتنے روپے فی من کے حساب سے گندم خریدیں گے، یہ بیع سلم کہلاتی ہے۔ اس میں لازم ہے کہ ابھی گندم کے اگنے سے پہلے ہی پوری رقم دی جائے گی، اور پھر گندم کی فصل تیار ہونے کے بعد آپ کو وہ چیز ملے گی۔ اس طرح کا لین دین بھی باقاعدہ تحریر میں آ جانا چاہیے، اور اس پر 2 گواہ مقرر ہونے چاہیے، اور نہ نقصان پہنچایا جائے کسی لکھنے والے کو اور گواہ کو، اور نہ نقصان پہنچائے کوئی لکھنے والے اور گواہ کو۔ اور اگر تم ایسا کرو گے، نقصان پہنچاؤ گے، تو یہ تمہارے حق میں گناہ کی بات ہوگی۔ اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ تمہیں تعلیم دے رہا ہے، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اور اگر تم سفر پر ہو اور کوئی لکھنے والا نہ پاؤ، اور دوران سفر کوئی لین دین یا قرض کا معاملہ ہو جائے اور کوئی کاتب نہ مل سکے، تو کوئی شے گروی رکھ لو، یعنی قبضے میں لے لو۔ یعنی قرض لینے والا اپنی کوئی شے قرض دینے والے کے حوالے کر دے کہ میری یہ شے آپ اپنے قبضے میں رکھ لیں اور آپ مجھے پیسے دے دیں، جب میں یہ آپ کے پیسے واپس کروں گا تو آپ مجھے میری چیز لوٹا دیجیے گا۔ تو یہ رہن بالقبضہ ہے، یعنی گروی رکھی ہوئی چیز سے فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر گروی رکھی چیز سے فائدہ اٹھایا جائے گا تو وہ سود شمار کیا جائے گا۔ پھر اگر تم میں سے ایک دوسرے پر اعتماد کرے، یعنی ایک شخص دوسرے پر اعتماد کرتے ہوئے بغیر رہن کے ہی اسے قرض دے دے، یعنی کوئی چیز گروی رکھے بغیر دے دے، تو جس کے پاس امانت رکھی گئی ہے اسے چاہیے کہ وہ اس کی امانت واپس کر دے۔ یعنی آپ نے کوئی چیز رہن نہیں رکھوائی اور آپ نے بدلے میں کوئی چیز لے لی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، تو جس کے پاس امانت ہے یا کوئی قرض ہے اسے چاہیے کہ وہ اس کی امانت واپس کر دے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اللہ سے ڈرو جو اس کا رب ہے، اور گواہی کو چھپایا نہ کرو، اور جو کوئی گواہی کو چھپائے گا تو اس کا دل گناہ گار ہوگا۔ تو بعض گناہوں کا اثر انسان کے ظاہری اعضاء تک محدود ہوتا ہے، جبکہ بعض گناہوں کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ اسی طرح گواہی کو چھپانا بھی دل کا گناہ ہے، اور اگر دل داغدار ہو گیا تو پھر کچھ بھی باقی نہیں بچتا۔ لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کا ہے جو کچھ بھی آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، خواہ تم اسے ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تم سے اس کا محاسبہ کرے گا، پھر وہ بخش دے گا جس کو چاہے گا اور عذاب دے گا۔ یعنی اختیار مطلق صرف اللہ کے ہاتھ ہی ہے، اللہ جسے چاہے بخش دے، جسے چاہے سزا دے، تمام کے تمام اختیارات، کل اختیارات کا منبع و سرچشمہ صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ایمان لائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس چیز پر جو نازل کی گئی ان کی جانب ان کے رب کی طرف سے، اور مومنین بھی۔ تو یہ ایک بڑی غور طلب اور باریک نقطہ، غور طلب بات اور باریک نقطہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آئی تو آپ نے کیسے پہچان لیا کہ یہ کوئی بدرو نہیں، یہ جبریل امین علیہ السلام ہے؟ آخر کوئی شک بھی تو ہو سکتا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زندگی میں یہ پہلا تجربہ تھا، اور اس سے پہلے نہ تو آپ نے کہانت سیکھی تھی اور نہ ہی آپ نے کوئی نفسانی ریاضتیں کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کاروباری آدمی تھے اور اہل و عیال کے ساتھ بھرپور زندگی گزار رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بلند ترین سطح کا امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار تھا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کہ آپ تجارت کا مال لے کر جایا کرتے تھے۔ تو یہ در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فطرت سلیمہ تھی، جس نے وحی لانے والے فرشتے کو پہچان لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس وحی پر ایمان لے آئے، جس کا ذکر یہ ہے آمن الرسول، کہ رسول بھی ایمان لے آیا، کیونکہ نبی کی فطرت اتنی پاک اور صاف ہوتی ہے کہ اس کے اوپر کسی بدروح کا اثر ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ہمارے لیے بڑی تسکین کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایمان کے تذکرے کے ساتھ ہمارے بھی ایمان کا تذکرہ فرمایا کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اور ایمان لانے والے بھی اس کے اوپر ایمان لے آئے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی صاحب ایمان لوگوں میں شامل فرمائے۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، آمین۔ کل آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ، یہ سب ایمان لائے ہیں اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر، اور یہ کہتے ہیں کہ لا نفرق بین احد من رسولہ، ہم اس کے رسولوں میں سے کسی کے بھی درمیان کوئی فرق نہیں کرتے ہیں۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، جبکہ بنی اسرائیل کا کیا رویہ تھا، انہوں نے کیا کہا؟ سمعنا و عصینا، ہم نے سن تو لیا لیکن ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ اہل ایمان کا کیا قول ہے؟ سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم نے اس کی اطاعت کی، تو انشاءاللہ تعالی ہم بھی کریں گے۔ غفرانک ربنا، اے پروردگار ہم تیری بخشش مانگتے ہیں، وإلیک المصیر، اور تیری ہی جانب لوٹ کر ہمیں جانا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ نہیں ذمہ دار ٹھہرائے گا کسی جان کو مگر اس کی وسعت کے مطابق، یعنی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے، اس سے صرف وہی پوچھ گچھ ہوگی جس کا وہ ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا، جس کا جتنا وصف ہوگا ذمہ داری اٹھانے کا، بوجھ اٹھانے کا، اللہ تعالیٰ اس کی وسعت کے مطابق ہی اس پر بوجھ لا دے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت کا مظہر ہے کہ یہ اندھے کی لاٹھی والا معاملہ نہیں ہے کہ تمام انسانوں کے ساتھ ایک ہی محاسبہ ایک ہی سطح پر ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کس کی کتنی وسعت ہے، اسی کے مطابق اس کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا، کیونکہ ہر کسی کو الگ الگ صلاحیتیں ودیت کی گئی ہیں، الگ الگ ماحول ہے۔ تو کوئی ہے جو 20 میں سے 18% کام کر لیتا ہے، کوئی ہے جو 50% کر لیتا ہے 100 میں سے، تو ہر ایک کے ماحول کے مطابق، اس کے وسعت کے مطابق پوچھ گچھ کی جائے گی۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ نہیں ذمہ دار ٹھہرائے گا کسی جان کو مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اس جان کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے کمایا، اور اسی کا وبال اسی پر ہی ہوگا جو اس نے برائی کی، یعنی نیکی کرو گے تو نیکی کا اجر پاؤ گے، برائی کی تو برائی بھی پاؤ گے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے ہمارے رب ہم سے مواخذہ نہ فرمانا اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے خطا ہو جائے۔ یعنی ایمان اور عمل صالح کے راستے پر چلتے ہوئے اپنی شخصیت کے اندر جھانکتے رہیں، کہیں کوئی تھوڑی سی بھی توانائی رہ گئی ہے تو اس کو نکال کر اللہ کی راہ میں لگا دیں، اور پھر اس کو لگانے کے بعد بھی اپنی محنت پر، اپنی نیکی پر، اپنی کمائی پر اور اپنے کاموں پر کوئی غرہ نہ ہو، کوئی غرور نہ ہو، کہیں انسان دھوکہ نہ کھا جائے، بلکہ اس کی کیفیت کے اندر تواضع، عز اور انکساری رہنی چاہیے، اور یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہم سے کوئی بھول چوک ہو گئی تو ہم پر اس کا مواخذہ نہ کرے، کیونکہ ہماری نیت تو صحیح تھی، اگر کوئی کمی، کوئی کوتاہی رہ گئی ہے تو ہماری پکڑ نہ کرنا۔
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک قول سے بھی اس بات کی تائید ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تجاوز عن امت الخطاء والنسیان، کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت سے خطا اور نسیان معاف فرما دیا ہے، یعنی خطا اور بھول چک میں نسیان کے ساتھ کوئی گناہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس پر پکڑ نہیں فرمائیں گے۔ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، اور اے ہمارے رب ہم پر ویسا بوجھ نہ ڈال جیسا کہ تو نے ان لوگوں پر ڈالا جو ہم سے پہلے تھے۔ تو ایک بوجھ وہ ہوتا ہے جس کو لے کر انسان چلتا ہے، وہ بوجھ جو انسان آسانی سے اٹھا لیتا ہے اسے حمل کہتے ہیں، اور ایک ایسا بوجھ ہوتا ہے جس کو انسان اٹھا نہ سکے اسے اسر کہتے ہیں، جو یہاں پہ آئے نا اسرن، ایسا بوجھ جو ہم نہ اٹھا سکیں۔ تو وہ کیسے بوجھ تھے؟ ہم سے پہلے لوگوں پہ جو بوجھ ڈالے گئے تھے شریعت موصوی میں، جو ان کی شریعت تھی ان کے بوجھ زیادہ تھے۔ مثلا روزے کے بارے میں ہم نے پڑھا، ان کا روزہ رات سے ہی شروع ہو جاتا تھا، لیکن ہمارے لیے آسانی ہے کہ رات کو روزے سے نکال دیا گیا۔ ان کے ہاں سحری نہیں تھی، ہمیں سحری میں برکت رکھ دی گئی۔ ان کے ہاں رات کو میاں بیوی کے تعلق نہیں تھی، مقاربت نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے امت محمدی کے اوپر یہ آسانی بھی پیدا کر دی۔ ان کے روزے میں کھانے پینے کے علاوہ گفتگو بھی نہیں تھی، یعنی روزے میں خاموشی بھی ہوا کرتی تھی۔ ہمارے لیے اتنی آسانی کر دی گئی کہ ہم بول سکتے ہیں۔ پھر بنی اسرائیل میں یوم سبت کا، ہفتے کے دن جو ان کی عبادت کا دن تھا، وہ بہت سخت تھا کہ اس میں کوئی اور کام نہیں کر سکتے تھے۔ ہمارے ہاں جمعے کے دن جو عبادت کا دن ہے، صرف اذان سے نماز تک کے درمیان کاموں کو روک دیا گیا، اس سے پہلے اور اس کے بعد انسان اپنے روزمرہ سارے کام کر سکتا ہے۔ تو وہ بوجھ جو پچھلی قوموں پر ڈالے اس طرح کے بوجھ ہم پر نہ ڈال جو ہم نہیں اٹھا سکتے۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اور ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ بھی نہ ڈال جس کی ہم میں طاقت نہیں ہے، یعنی کوئی ایسا حکم ہم پر نہ آ جائے یا کوئی ایسی آزمائش ہمارے اوپر نہ آ جائے جس کو ہم اٹھانے سے قاصر ہو جائیں۔ واعف عنا، اور ہم سے درگزر فرماتا رہے، ہماری رغزشوں کو معاف کر دے۔ واغفر لنا، اور ہمیں بخش دے، ہماری خطاؤں کی پردہ پوشی فرما دے۔ تو مغفرت کیا ہے؟ غفرہ، ڈھانپ لینا، جیسے عربی میں مغفر کہتے ہیں ہیلمٹ کو، یہ سر کو چھپا لیتا ہے اور کسی ایکسیڈنٹ سے، گولی یا تلوار کے وار سے بچاتا ہے۔ تو مغفرت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو اپنی رحمت سے ڈھانپ دے اور ان کی پردہ پوشی فرمائے۔ وارحمنا، اور ہم پر رحم فرما۔ انت مولانا، تو ہی ہمارا مولا ہے، ولی ہے، سرپرست ہے، پشت پناہ ہے، حامی ہے، مددگار ہے۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، بس ہماری مدد فرما کافروں کے مقابلے پر۔ تو یہی وہ دعا کے الفاظ ہیں جو طالوت کے ساتھیوں نے کی تھی۔ اب اہل ایمان کو یہ دعا سکھائی جا رہی ہے، تلقین کی جا رہی ہے کہ اب چونکہ غزوہ بدر پیش آنے والا ہے، کفار کے ساتھ مقابلے کے مرحلے اور سلسلہ وار یہ مرحلے آتے رہیں گے، اور آج کے دور میں بھی ہمیں دیکھ لیں کہ ہمیں ایک کے بعد ایک آزمائش میں مبتلا ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو تیار کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے رہو اور اسی سے مدد مانگتے رہو، کیونکہ کافروں کے مقابلے میں صرف اللہ ہی ہمارا مددگار ہے، دنیا کی کوئی اور ہستی ہمیں اس کے مقابلے میں ہماری مددگار نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین یا رب العالمین۔